آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ غزہ میں کمانڈ ہو رہی چینج، حماس کے نئے ملٹری کمانڈر بن سکتے ہیں عز الدین الحداد۔ ایران اور ایجپٹ نے غزہ میں فوراً اور مستقل سیز فائر کا کیا مطالبہ، حماس نے بھی اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی سیز فائر ٹاکس کا دیا آفر۔ امریکہ سے ڈیل کرنے کو ایران لگ بھگ تیار، کہا پہلے سینکشنز ہٹانے کی 2 گارنٹی۔ اور رشیا یوکرین کے بیچ استنبول میں قیدیوں اور باڈیز ایکسچینج کی میگا ڈیل ہوئی سائن، جنگ کے بعد سے سب سے بڑا قدم۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ 2 جون 2025 ہے آج۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے، ایک معذرت کے ساتھ تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے ذرا کرسی پہ لمبے وقت تک بیٹھنے کو منع کیا ہے، درد کافی ہے کہ 16-18 گھنٹے بیٹھ کے کیا کرتے ہو۔ لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے ہیں، اب انہیں کیا بتائیں۔ خیر، بقرعید بھی آ رہی ہے، اس کی وغیرہ بھی تیاریوں میں۔ اب خبر شروع کرتے ہیں، معذرت ہو گئی۔ غزہ میں حماس کی ملٹری لیڈرشپ میں تبدیلی ہونے کی خبر ہے۔ عز الدین الحداد نئے کمانڈر بن سکتے ہیں۔ برٹش اخبار دی ٹائمز اور دی جیروسلم پوسٹ نے، جو اسرائیلی اخبار ہے، ان لوگوں نے یہ خبر لکھی۔ ان کے مطابق حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈز کا نیا لیڈر عز الدین الحداد کو بنایا جا سکتا ہے، جو کہ محمد سنوار کی جگہ لے رہے ہیں۔ محمد سنوار کے مارے جانے کی خبر آ ہی چکی ہے۔ اب یہ جان لیجئے کہ یہ الحداد آخر ہیں کون۔ حماس کے ملٹری کاؤنسل کے رکن ہیں، ممبر ہیں۔ سال 2021 سے غزہ سٹی میں القسام بریگیڈز کے چیف رہے ہیں۔ نومبر 2023 سے نارتھ غزہ بریگیڈ کے کمانڈر ہیں۔ 6 بار ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی مگر وہ زندہ بچ گئے۔ اسرائیل کے ساتھ ٹیمپرری سیز فائر کے دوران ان کو غزہ کے سول اور ملٹری انفراسٹرکچر کو دوبارہ بنانے کا ذمہ دیا گیا تھا۔ اب الحداد کو کمانڈر بنانے سے بدلے گا کیا، وہ سمجھیے۔ اگر عز الدین الحداد حماس کے ملٹری ونگ کے ٹاپ کمانڈر بن جاتے ہیں تو نارتھ غزہ میں حماس کی اسٹریٹجی اور زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس ٹیکٹکس میں نئی اپروچ دیکھنے کو مل سکتی ہے، نیا بندہ، نئی سوچ، نئی اپروچ۔ حماس کی ٹاپ لیڈرشپ پر اسرائیل کے اٹیکس کے باوجود آرگنائزیشن ابھی بھی ری اسٹرکچر کر رہی ہے۔ یہ تبدیلی ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب غزہ میں جنگ جاری ہے اور ہر طرف سے حماس کی لیڈرشپ پر پریشر بڑھ رہا ہے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ اب حماس کا کنٹرول کس کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ خبر فی الحال سامنے آئی ہے، کنفرمیشن ہونا باقی ہے۔ بڑھتے آگے، ایران اور مصر نے غزہ میں فوری اور مستقل سیز فائر اور انسانی مدد کے داخلے کا زوردار مطالبہ کیا ہے۔ قاہرہ میں، مصر کی دارالحکومت قاہرہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی، جو کہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ میں فوراً اور دائمی سیز فائر ہو، پرزنرز کا، قیدیوں کا تبادلہ ہو اور انسانی مدد غزہ تک پہنچے۔ انہوں نے مصر اور قطر کے کردار کو بھی سراہا اور کہا، عباس اراغچی، ایران کے فارن منسٹر، نے مصر اور قطر کے کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ ایران اسی سیز فائر کو سپورٹ کرے گا جو غزہ کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بیان اس وقت آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور ہر طرف سے سیز فائر کے لیے ڈپلومیٹک کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب حماس کے بیان کا رخ کرتے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں سیز فائر کے لیے اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی ملاقات کرنے کو تیار ہے تاکہ بات چیت میں جو رکاوٹ ہے اسے دور کیا جا سکے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم فوراً غیر رسمی نیگوسیشنز کے ایک نئے دور کے لیے تیار ہیں، مطلب انڈائریکٹ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں اسرائیل کے ساتھ، تاکہ ان پوائنٹس پر راضی نامہ ہو سکے جو ابھی تک اختلاف کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایجپٹ اور قطر نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سپورٹ والے سیز فائر پلان کو لے کر دونوں طرف سے راستہ نکالنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ اب بات ایران کی۔ ایران نے امریکہ سے کہا ہے کہ اگر نیوکلیئر ڈیل چاہیے تمہیں تو پہلے ہمارے اوپر سے سینکشنز یعنی پابندیاں ہٹانے کی گارنٹی دو کہ تم ہٹاؤ گے، ہم تیار ہیں۔ ایران نے منڈے کو امریکہ سے ڈیمانڈ کی کہ اگر نیوکلیئر ڈیل چاہیے تو پہلے لکھ کر ریٹن میں گارنٹی دو کہ ایران پر سے سینکشنز ہٹائے جائیں گے۔ کیا ہوا ہے وہ سمجھیے۔ امریکہ نے ایران کو ایک نیا نیوکلیئر ڈیل کا پروپوزل بھیجا ہے، جسے ایکسیپٹیبل یعنی یوں کہیں کہ قابل قبول کہا جا رہا ہے، یعنی ایران اسے قبول کر سکتا ہے، یہ خبریں ہیں۔
یہ سب تب ہوا جب ایک لیک ہوئی UN رپورٹ میں یہ دکھایا گیا کہ ایران نے زیادہ یورینیم انرچ کرنا شروع کر دیا ہے جس سے وہ قریب 9 نیوکلیئر بامز بنا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ لیک نہیں ہوئی تھی، رپورٹ کروائی گئی تھی، سبھی کہیں آ گئی، کسی نے ایکسکلوزیو نہیں چھاپی، سب کے پاس پہنچ گئی تھی۔ یہ ہم نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا۔ خیر، اب ایران کا کیا جواب ہے ذرا وہ بھی سمجھیے۔ ایران کے ٹاپ نیوکلیئر نیگوشیٹر عباس اراغچی منڈے کو قاہرہ میں موجود تھے یا ہیں۔ UN ایجنسی IAEA کے چیف سے وہ ملنے گئے۔ قاہرہ میں اراغچی نے UN کی رپورٹ کو غلط اور انفیئر کہا ہے اور یہ وارننگ دی ہے کہ اگر یورپ نے اس رپورٹ کا فائدہ اٹھا کر ایران پر اور سینکشنز لگائے تو ایران بھی جواب دے گا۔ ایران پر الزام کیا ہے وہ سمجھیے۔ امریکہ اور کچھ ویسٹرن کنٹریز کا یہ کہنا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز بنانا چاہتا ہے، لیکن ایران بار بار کہتا رہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام صرف سویلین یوز کے لیے ہے، جیسے کہ بجلی بنانا وغیرہ۔ سمپل زبان میں پوری خبر کے جز کو اگر آپ سمجھیں تو ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اگر امریکہ کو اس سے نیوکلیئر ڈیل کرنی ہے تو پہلے لکھ کر وعدہ کر دے کہ وہ ایران پر لگی ساری پابندیاں ہٹا دے گا، جس سے ایران کی اکنامی بالکل ختم سی پڑی ہے۔ ایران بھی سرخرو ہو جائے گا، امریکہ کو بھی جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ لیکن یہ نئے پروپوزل کے تحت وہ کیا ہے ابھی نہیں پتا، وہ کھلے گا تو آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ایران کہتا ہے کہ وہ بام نہیں بنا رہا، لیکن اگر انفیئر پریشر دیا گیا تو وہ بھی ایکشن لے گا۔ اور ایکشن لینے میں جو بات چھپی ہے کہ تم اگر ہمیں کہو گے تم چور ہو تو ہم تمہیں جو ہے تمہارے اندر سے وہ چیز چوری کریں گے جو ہمارا حق ہے، سمجھے؟ یعنی ایران کہیں بم بنا کر دکھائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی یعنی کہ IAEA کے چیف رافیل گروسی نے ایران سے کہا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے زیادہ کھل کر انفارمیشن مہیا کروائے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس حضور چھپانے کو کچھ ہے ہی نہیں تو آپ سے چھپائیں کیا۔ گروسی یہ بات اس وقت کہہ رہے ہیں یا کہی ہے انہوں نے اس وقت جب وہ قاہرہ میں ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی سے ملاقات کرنے جا رہے تھے۔ دونوں کے درمیان نیوکلیئر پروگرام اور سینکشن ریلیف پر بات چیت ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے جب یہ آپ خبر دیکھ رہے ہوں وہ بات چیت ہو چکی ہو، لیکن ہم صبح کے بلیٹن میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور اپڈیٹ کریں گے اگر رات میں ایسی کوئی خبر آ گئی۔ یہ ڈیولپمنٹ اس کے ایک دن بعد آیا ہے جب ایک لیکڈ IAEA رپورٹ نے یہ دکھایا ہے کہ ایران نے 60% انرچ یورینیم کا پروڈکشن اور تیز کر دیا ہے، جو کہ نیوکلیئر بام بنانے کے لیے ضروری 90% لیول کے کافی قریب ہے۔ اب بات روس اور یوکرین کی۔ روس کے ایئر بیسز پر سب سے خطرناک سب سے بڑے حملے کرنے کے ایک دن بعد یوکرین روس کے ساتھ بات چیت کی میز پر بیٹھ گیا۔ کہاں؟ ترکی میں، استنبول میں۔ ایک بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے روس اور یوکرین کے درمیان، جس میں دونوں ملک قیدیوں یعنی پرزنرز آف وار اور لاشوں کے سب سے بڑا تبادلہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ کیا طے ہوا؟ آل فار آل، اس کا مطلب ہے دونوں طرف کے جو زخمی ہیں اور بیمار جو قیدی ہیں ان سب کا تبادلہ ہوگا، یہ اس کے دیں گے وہ ان کے واپس کریں گے۔ اس میں 18 سے 25 سال کے جوان فوجیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ دونوں طرف سے 6000 لاشوں کا تبادلہ بھی ہوگا، یعنی دونوں کے پاس ایک دوسرے کی 6,000 فوجیوں کی باڈیز ہیں، یعنی 6000 یوکرینی اور 6000 رشین فوجیوں کی باڈیز واپس کی جائیں گی۔ یوکرین کے ڈیفنس منسٹر رستم امیروو نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے قیدیوں، لاپتہ بچوں اور کڈنیپڈ لوگوں کو واپس یوکرین لایا جائے۔ امیروو نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈیل فکسڈ نمبر پہ نہیں ہے بلکہ انسانی اہمیت پر بیسڈ ہے۔ اب بات سوڈان کی۔ سوڈان کے پرائم منسٹر کامل ادریس نے کیئر ٹیکر حکومت کو ڈیزالو کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، بھنگ کر دیا ہے۔ اب سوڈانیوں کو نئی سرکار کا انتظار ہے۔ سوڈان کے نئے پرائم منسٹر کامل ادریس نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو رسمی طور پر ڈیزالو کر دیا ہے۔ سوڈان کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی سنا نے اس بارے میں انفارمیشن دی ہے۔ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ نئی گورنمنٹ کب تک اناؤنس کی جائے گی۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ سوڈان میں کسی نئے سیٹ اپ کا آغاز ہو رہا ہے جب سے فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF کے درمیان جنگ چلی آ رہی ہے، تب سے، یعنی جب سے خانہ جنگی شروع ہوئی ہے تب سے۔ کامل ادریس کو سوڈان کے آرمی چیف اور ہیڈ آف اسٹیٹ عبد الفتاح البرہان نے پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا ہے۔ دوسری طرف RSF نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے الائیڈ گروپس کے ساتھ مل کر ایک پیرلل حکومت بنائیں گے، یعنی سوڈان میں 2 حکومتیں رہیں گی، ایک باغیوں کی
एक आर्मी की। इदरीस ने इसी शनिचर को, इसी सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हलफ उठाया था और ये 2021 की मिलिट्री तख्ता पलट के बाद पहली बार है कि सूडान में कोई प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। दोस्तों, सूडान इस वक्त खुली सिविल वॉर की एज पर है, जहां आर्मी और पैरामिलिट्री आरएसएफ के दरमियान डेडली क्लैशेस हो रहे हैं। हजारों हजार लोग मारे जा चुके हैं, लाखों करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। इस बैकग्राउंड में इदरीस का पॉलिटिकल रोल बहुत क्रिटिकल बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।